یہ بات پہلے دن سے طے ہے کہ یہ دھرتی رحمان والوں اور شیطان والوں کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں ایک جملہ سمجھاتے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ ایک ہوتا ہے چراغ، وہ بھی روشنی دیتا ہے، ایک ہوتا ہے شرارہ، وہ بھی روشنی دیتا ہے۔ چراغ کا کام ہے بغیر دوسرے کو تکلیف دیے روشنی دو، اور شرارے کا کام ہے دوسرے کو جلا کر روشنی پیدا کرو۔ تو ابو لہب کا شرارہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہے۔ یہ پہلے دن سے ان کا آپس میں کشمکش کا معاملہ شروع ہے۔ پہلے دن سے کیسے؟ آپ یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا تو جس بندے نے مخالفت میں سب سے اول حصہ ڈالا وہ یہی ابو لہب تھا۔ چوک پر ٹھہر کر جب سگا چچا بھتیجے کو پتھر مارے تو آپ بتائیں غیر چھوڑے گا؟ غیر اس سے بڑھ کے نکلے گا۔ تو اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو اسی وقت سے اہل کفر، اہل اسلام، اہل حق، اہل باطل کا تقابل شروع ہے۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں بات رکھنی ہے وہ موجودہ دور کا ایک دانش مندی کے نام پر فتنہ کہہ لیں، گمراہی کہہ لیں، ضلالت کہہ لیں، اس کے متعلق جسے ایک شخصیت لے کر اپنے طبقے کو چل رہی ہیں، جس کا نام ہے پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب نے اپنے حلقے کو علمی حلقے کا نام دیا ہوا ہے۔ اپنی گفتگو میں، اپنے لیکچرز میں، اپنی کتابوں میں بظاہر وہ علمی بات کرنے، سننے، سنانے کے عادی ہیں۔ عام طور پہ بندہ کہیں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی فتنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کسی غلط مسئلے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وہ گمراہی کے مسئلے کو بھی اپنی اچھی زبان کے ساتھ، پیارے الفاظ کے ساتھ، ایسے انداز سے پیش کرتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے جی بات تو ٹھیک ہے۔ اور ان کی اس عبارت میں چوری پکڑنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان کی دو چار باتیں رکھوں گا تو اس سے آپ اندازہ لگانا کہ عام طور پہ اگر یہ لفظ لکھ کر کسی کو دے دیا جائے تو بندہ 10 دفعہ بھی پڑھے گا تو کہے گا بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے اس کو برسر چوک رکھ کے آپ کے سامنے اس کی حقیقت بتانی ہے نا، پھر آپ کہیں گے جی بات ایسے ہی ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب مختلف نظریات اپنی کتابوں میں پیش کر چکے ہیں۔ ان کی کتاب ہے اصول اور مبادی۔ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں نا تو آپ کو چند چیزیں اس سے سمجھ آئیں گی کہ یہ اس پر دینی معاملات میں بحث کرتے ہوئے مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں۔ مثلا میں ان کا ایک نظریہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے میزان، اس کا صفحہ 32 ہے۔ یہ اپریل 2002 میں طبع دوم کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ غامدی صاحب اپنی کتاب میں جو الفاظ لکھتے ہیں میں بعین ہی ان کے لفظ پڑھوں گا اور اس کے بعد اس پہ تبصرہ پیش کروں گا۔ کہتے ہیں یہ بات بالکل قطعی ہے کہ قرآن کریم کی ایک ہی قرأت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے۔ اس کے علاوہ جو قرأتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں یا پڑھی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب فتنہ عجم کی باقیات ہیں جن کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ فارغ نہیں رہا، افسوس کہ محفوظ نہیں رہا۔ اور اسی بات کو پھیلانے کے لیے، مزید وسعت دینے کے لیے اگلے الفاظ بھی ان کے سن لیں۔ کہتے ہیں قرآن کریم وہی ہے جو صرف ہمارے مصحف میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے مغرب کے چند علاقوں کو چھوڑیں تو دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس کو تلاوت کر رہی ہے، اور یہ تلاوت جس قرأت کے مطابق ہو رہی ہے، اس کے علاوہ نہ دوسری قرأت قرآن ہے نہ اسے قرآن کی حیثیت سمجھی جا سکتا ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی قرأتیں مختلف ہیں اور پوری امت اس کو پڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔
وہ قراتیں آج تک جاری ہیں اور قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی۔ مختلف الفاظ میں اس کا چھوٹا موٹا فرق سمجھایا گیا۔ غامدی صاحب نے اس کا انکار فرما دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل القرآن علی سبعۃ احرف، 7 قراتوں پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الفضائل باب انزل القرآن علی سبعۃ احرف جلد نمبر 2 صفحہ 747 قدیمی کراچی میں آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے ساتھ ایک روایت صحیح مسلم میں اسی باب کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جلد اول صفحہ 273 پہ لائے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام کا آنا، حضور پاک سے گفتگو کرنا، پھر اللہ سے بات کو لینا، پھر آنا، یہ پوری تفصیل ہے۔ جب چوتھی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اس قرات کے سلسلے میں لے کر حکم کو نازل ہوئے تو کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یامرک، اللہ پاک آپ کو حکم فرما رہا ہے، ان تقرئ امتک، آپ اپنی امت کو پڑھا سکتے ہیں القرآن علی سبعۃ احرف، 7 طریقوں پر آپ پڑھا سکتے ہیں۔ جس قرات پر آپ پڑھیں گے تو آپ بالکل حق ہی پڑھیں گے۔ یہی روایت جامع ترمذی میں بھی حضرت ابی بن کعب کی حضرت امام ترمذی کی سند سے بھی موجود ہے۔ یہ تینوں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ قرآن کریم کی قراتیں مختلف ہیں۔ اب جب قراتیں مختلف ہیں تو وہ کیسی قراتیں ہیں، کس طرح ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل دینے کے لیے ایک جملہ مزید اس پہ عرض کرتا ہوں۔ امت مسلمہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تمام کا اتفاق، اجماع، اتحاد ہے کہ یہ قراتیں ہمیشہ تک، قیامت تک جاری اور ساری ہیں۔ آپ اجماع کا حوالہ اگر دیکھنا چاہیں تو النشر فی قراءۃ العشر میں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر آپ کو نص مل جائے گی، وہ اس کو امت کا اجماع قرار دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتراً ثابت فرماتے ہیں۔ اور اس پر مسند ابی یعلا سے ایک روایت لا کر پورا اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک اس پہ سرچ کیا، میں نے یوں سمجھا، یوں سمجھا، یوں سمجھا، پوری تفصیل دیتے ہیں۔ اب یہ 7 احرف، 7 قراتیں کیسی کیسی قراتیں ہیں، کون سی قراتیں ہیں؟ عام طور پہ اب ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ قرات کا مطلب یہ ہے کہ مکمل لفظ، مکمل آیت بدل دی گئی۔ جی نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ کچھ چیزیں ہیں۔ مثلا کسی جگہ اسم ہے، کسی جگہ فعل ہے، اسے اسماء کا اختلاف کہتے ہیں، افعال کا اختلاف کہتے ہیں۔ مثلا ہمیں قرآن کریم سورۃ انعام آیت نمبر 115 تمت کلمات ربک اور تمت کلمات ربک، یہ لفظ الف کے ساتھ اور بغیر الف کے فرق نظر آئے گا۔ افعال کا فرق اگر ہم دیکھیں تو ربنا باعد بین اسفارنا، یہ الف کے ساتھ ہے، ربنا باعد بین اسفارنا بغیر الف کے ساتھ ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے اور اس کو پڑھتی پڑھاتی امت آ رہی ہے۔ اسی طرح وجوہ اعراب، وجوہ اعراب جو آپ نے 16 وجوہ اعراب پڑھی ہیں نومیر میں، تو وجوہ اعراب کا اختلاف ہے، کیسے پڑھیں کیسے نہ پڑھیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 282 ولا یضار کاتب یا ولا یضار کاتب، نحو کے اعتبار سے دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے، تو اس طرح کا اختلاف ہے۔ یا ذو العرش المجید سورۃ بروج کی آیت نمبر 15 یا اسی طرح ذو العرش المجید، یہ اختلاف، یہ وجوہ اعراب کا اختلاف یہ موجود ہے۔ تقدیم اور تاخیر، کسی لفظ کو آگے کسی لفظ کو پیچھے، یہ مختلف قراتوں کے اندر اس کے پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ مثلا سورۃ توبہ آیت نمبر 100 11ویں پارے کا پہلا صفحہ والسابقون الاولون والی آیا، اس میں جنات تجری تحتها الانہار یا جنات تجری من تحتها الانہار، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن اس اختلاف کی گنجائش، پڑھنے کی گنجائش احادیث پاک سے میں ملتی ہے۔ یا سورۃ اللیل میں آیت نمبر 3 میں وما خلق الذکر والانثی یا والذکر والانثی،
خلق کا عطف پچھلی آیت کے ساتھ دونوں کا معنی ایک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بدلیت کے اختلاف کے ایک لفظ ہے اس کی جگہ دوسرا لفظ، لیکن معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ مثلا ہمیں سورۃ قاف بدلیت کے اعتبار سے ہمیں ملے گا سورۃ حجرات کی آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، دوسری جگہ ہے فتبسطوا فتثبتوا، جی اس کی تحقیق کر لیا کریں، معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ یا لفظ کا لہجہ ہے، کس معنی میں اس کو کس طرح کہا جائے، کس طرح اس کو بولا جائے، جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں تخفیم ہے، ترقیق، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو اچھا پڑھنا ہے، اس میں آواز پیدا کرنی ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ یہ جس میں امالہ بھی شامل ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو مجراہا نہیں مجریہا، یہ امالہ ہے۔ موسیٰ موسیٰ اس کی جگہ کہہ دیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، تو اس طرح کے امالے، یہ امالہ پریکٹس سے سمجھ آتا ہے، اس کے لیے قراء کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، تو تب جا کر بندے کو امالہ میں سمجھ آئے گا کہ میں امالہ کس طرح کہوں، ورنہ لفظوں کے اختلاف میں تو امرود اور سیب کہہ دیا جائے گا جو ایسے ایسے ہے، لیکن جب تک بندہ کھائے گا نہیں نا بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح ہیں، اور یہ صحابہ کرام سے منقول ہیں، اور صحابہ کرام نے اس کو پڑھا ہے تو اہل علم کو پڑھنے کی گنجائش ہے، اور آج تک پوری امت اس کو پڑھتی ہوئی آ رہی ہے۔ جس مسئلے پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس اتفاقی مسئلے کو غامدی صاحب نے چھیڑ کے کہا تاکہ ایک نئی بات پیدا کر دی جائے، بھئی یہ کوئی ثابت نہیں ہے، قرآن صرف وہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے، باقی یہ ہے، یہ فتنہ عجم ہے۔ میں حیران ہوں، آپ اس کو فتنہ عجم فرماتے ہیں، احادیث پاک میں پڑھنے کی اس کی گنجائش معلوم ہو رہی ہے، پوری سیاستہ اس کی صحیح احادیث سے بھری ہوئی ہیں، امت کا اجماع اس پر قائم ہے، پوری امت پڑھتی ہوئی آ رہی ہے، اور مقدمہ اگر تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ کا دیکھے تو صحابہ کرام سے منقول کے حوالہ جات منقول ہیں اس پر، آپ اس کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ فتنہ عجم ہے، یہ عجم کی بات نہیں ہے، یہ تو عرب سے مسئلہ چلا۔ حضرت عمر عجمی نہیں ہیں، عربی ہیں، امام مالک ابن انس کے قبیلے کا نام بنو اصبہی ہے، ان کا اس پر پورا نص کے ساتھ ان کا جملہ موجود ہے، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، یہ تو عرب ہے، آپ نے عرب عجم کا فرق کیوں کیا؟ یہ تو بالکل ایک ہی بات تھی، یہ تو اتفاقی بات ہے۔ تو میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، اگر غامدی صاحب کی طبع پر برا اور گراں نہ گزرے، میں کہتا ہوں جناب من ایسی بات نہیں ہے، یہ قرات تو قرآن کریم کی احادیث پاک اور امت کے اجماع اور صحابہ کے تعامل سے ثابت ہے، یہ فتنہ عجم نہیں ہے، اس کو فتنہ کہنے والا خود فتنہ عجم ہے، عجمی بھی ہے نا، عجمی بھی ہے اور فتنہ بھی ہے۔ تو آپ محسوس نہ فرمائیں، آپ ٹھنڈے دل سے ایک بات کو سننے کا حوصلہ پیدا فرمائیں، تو اس پر ہمیں لگتا ہے کہ فتنہ عجم وہ ہے جو اس کو جملہ کہہ رہا ہے۔ ایک بات، اب یہ جو عوام میں بات کی جائے گی، پھر قرآن کریم تو یہی ہے جو لکھا ہوا ہے، تو عام بندہ تو کہے گا نا یہی ہے، اسے اس علمی مسئلے میں اور موش گافیوں میں تو پڑھنے کی تو نہ ٹائم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ وقت ہے اس کے پاس، لیکن یہ اس نے آہستہ آہستہ کر کے اتفاقی مسئلے کی جڑ کاٹ دی۔ ایک بات اس سے مزید خطرناک حملوں میں سے ایک حملہ ان کا اگلا پیش کر رہا ہوں۔ غامدی صاحب کی کتاب اصول و مبادی بھی ہے اور میزان بھی ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے الفاظ کے ساتھ میں آپ کو یہ جملہ پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں چوتھی چیز پر میں بحث کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس زمین پر حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان بن کر آیا ہے، جو تمام سلسلہ وحی پر ایک مہیمن کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کا نام انہوں نے میزان اور فرقان رکھا۔ قرآن کریم کا نام میزان، عام بندہ تو سمجھے گا بات ٹھیک ہے یار میزان ہے، ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے، اس پر چلیں گے، لفظ تو بہت اچھا ہے، کسی کو لکھ کے دے دیں بھی قرآن کریم میزان ہے تو وہ کہے گا جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ان کا ایک چور دروازہ موجود ہے۔ وہ چور دروازہ کیا ہے؟ آپ توجہ رکھنا، میں اس چور دروازے کی کھڑکی کھولنے لگا ہوں۔ غامدی صاحب نے جو قرآن کو میزان فرمایا ہے نا، میں سوال کرتا ہوں
کیا قرآن کا نام میزان 1400 سال میں کسی محدث مفسر نے لکھا ہے؟ اس پر کوئی آیت، کوئی حدیث، کسی صحابی کا عمل، کسی کا قول، کسی کا فتویٰ، کسی کا اثر کوئی موجود ہے؟ 1400 سال کی امت اس مسئلے پر ساکت ہے کہ قرآن کا نام میزان ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلا انکشاف ان پر ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہے گا یار مان ہی لیں قرآن کو میزان، تو اس میں حرج کیا ہے؟ مان لیں، یہ کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے، یا تو یہ کوئی شریعت اسلامیہ کے اساویل سے ٹکرا تو نہیں رہی، تو انہوں نے کہہ دیا میزان ہے تو جی میزان ہے، اس کے مطابق آگے چلائیں گے۔ نہیں، اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں انہوں نے چور دروازہ کھولا کیسے؟ ہمارے مطابق یہ موقف بے وجوہ درست نہیں ہے۔ نمبر 1، اگر قرآن کریم کا نام میزان قرار دے دیا جائے تو قرآن کریم کی کئی آیتیں ختم اور بے معنی ہوتی نظر آ جائیں گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثلا پارہ نمبر 27 سورۃ حدید آیت نمبر 25، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ رب العزت فرماتے ہیں میں نے جو نبی بھیجے ہیں ان نبیوں کو کتابیں بھی دی ہیں اور ان نبیوں کو میزان بھی دیا ہے۔ اگر میزان کا معنی قرآن ہے تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، قرآن کریم تو حضور پاک پہ اترا ہے، پچھلے انبیاء کو میزان ملا، تو کیا آپ قرآن کا حضور سے پہلے نزول مانتے ہیں؟ اس آیت کا مطلب کیا حل کریں گے؟ اس آیت میں جو تعویل وہ فرمائیں گے تو اس تعویل کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ اچھا چلو آپ تعویل ہی کر لیں، تو میں اس پر ایک اور آیت بھی پیش کر دیتا ہوں، آپ اس کو ہمیں حل فرما کر دے دیں تو بہت اچھا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن آیت نمبر 7، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو بچھا دیا۔ تو یہ تو زمین آسمان کی تخلیق کے وقت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں معنی کیا کریں گے؟ یہاں تو میزان عدل کے معنی میں ہے۔ آپ نے قرآن کو میزان کہہ دیا تو کیا قرآن کریم اس وقت اور معاملہ سب کچھ اور لین دین نزول اور یہ کیا کہیں گے؟ ذرا اس کا اپنے اسی مفہوم کے مطابق آپ ذرا مجھے معنی، مراد، مطلب، مفہوم اس کا سمجھا دیں تو یہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا ابھی بھی میں نے چور دروازہ پورا نہیں ان کا کھولا، ایک بات اس پر مزید آ رہی ہے، میں آگے چل کے کہتا ہوں، لیکن اسی پر ایک جملہ میں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر یہی بات ان کی مان لی جائے تو اس آیت کا مطلب غلط ہو جائے گا کہ اللہ نے پیغمبروں کو کتابیں بھی دی ہیں اور ساتھ قرآن بھی دیا ہے، حالانکہ بات ایسی ہے نہیں۔ پیغمبروں کو تو قرآن کریم نہیں ملا، صرف رسول اللہ کو قرآن کریم ملا ہے، باقی انبیاء کو تو نہیں ملا۔ اسی پر سمجھانے کے لیے ہم قرات خلف الامام پر ایک بات کرتے رہتے ہیں نا کہ اس دھرتی پہ سب سے افضل نمازیں 2 پڑھی گئی ہیں، 2 نمازیں اس دھرتی پر سب سے افضل، جس میں امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی، وہ دونوں نمازیں معراج کی رات ہے۔ ایک حضور علیہ السلام نے جاتے ہوئے پڑھائی ہے اور ایک واپسی پر پڑھائی ہے۔ نماز حضور نے 1 پڑھائی تھی یا 2 پڑھائی تھی؟ جی 1 یا 2 پڑھائی تھی۔ بابن فی المعراج اٹھائیے، مرقات المفاتیح اٹھائیے، ملا علی قاری رحمہ اللہ کی جلد 10، وہ کہتے ہیں پہلی نماز صلاۃ استقبالی ہے اور دوسری نماز واپسی پر صلاۃ الوداعی ہے۔ وَنَزَلُوا مَعَهُ مُتَقَدِّمِينَ وَمُتَأَخِّرِينَ وَصَلَّى بِهِمْ ثَانِيًا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ فَأَخَّرَ۔ وہ کہتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء پھر اترے، پھر دوبارہ نماز پڑھائی گئی اور یہ نماز الوداعی تھی، اس کے بعد یہ مجمع اپنے اپنے علاقوں کو چلا گیا۔ تو نمازیں تو 2 ہیں، جو اس دھرتی پر 2 نمازیں سب سے افضل، جس میں امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی ہے، یہ جو 2 نمازیں پڑھائی گئی ہیں اس میں تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پچھلے انبیاء نے قرات نہیں کی، کیوں؟ پیچھے ہمارے حضرت استاد دامت برکاتہم کے الفاظ میں کہوں نا کہ آگے امام قرآن والا، پیچھے مقتدی تورات والا، امام قرآن والا مقتدی انجیل والا، امام قرآن والا مقتدی زبور والا، امام قرآن والا مقتدی صحیفوں والا۔ تو
تو صحیفوں میں تو یہ ترتیبیں نہیں ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جو حضور کو ملی ہے تو پڑھی بھی حضور نے ہے۔ تو انبیاء کی نماز مقتدی ہونے کے ناطے حضور پاک کے پیچھے بغیر قرات کے ہو گئی ہے، تو احناف کی نماز بھی بغیر قرات کے ہو گئی۔ حضرت استاد جی تو اس سے بڑھ کے ایک بات فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں انبیاء کرام کو بھی اس نماز کا اجر اللہ دیں گے۔ تو جہاں سے انبیاء کو نبی ہونے کے ناطے نماز کا اجر ملے گا، وہاں سے حنفیوں کو بھی نماز ہو جانے کا امتی ہونے کے ناطے اجر ملے گا۔ جس جگہ سے انہیں مل گیا وہ ہمیں مل گیا۔ تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں وہاں تو قرآن نہیں اترا تھا، اگر اترا ہوتا تو وہ پڑھ لیتے، وہاں تو نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن کو میزان کہہ دیا۔ قرآن کریم کی 2 آیات ہم نے پیش کر دی کہ میزان تو پہلے سے آ رہا اور نازل ہو چکا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ قرآن حضور پاک سے پہلے نازل ہو چکا ہے؟ تو یہ آیت بے معنی ہو جائے گی۔ آیت بے معنی نہیں ہے، جناب من کا قول بے معنی ہے۔ آیت بے محل نہیں ہے، جناب من کا قول بے محل ہے۔ اس لیے قرآن کو میزان کہنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اور جو میں کہہ رہا تھا نا کہ چور دروازہ ہے کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھے دیتا ہوں۔ چلو اس سے بھی پہلے ایک جملہ کہتا ہوں۔ قرآن کریم کے کئی نام ہیں جو ہمارے حضرات نے باقاعدہ لکھے ہیں۔ امام ابو المعالی شذلہ انہوں نے تو قرآن کریم کے 55 نام لکھے ہیں۔ تو قرآن کریم کے 55 نام، الاتقان فی علوم القرآن میں امام سیوطی اس کو ذکر فرما رہے ہیں، تو اس میں کوئی نام میزان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو نام ماخوذ دیے گئے نا، قرآن کریم سے ماخوذ لیے گئے ہیں، جو ماخوذ ہیں قرآن سے، وہ قرآن کریم کے ناموں میں کتاب ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الذکر ہے انا نحن نزلنا الذکر، القرآن ہے ان ھذا القرآن یہدی، اسی طرح الفرقان ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ التنزیل ہے تنزیل العزیز الرحیم، یہ نام ہے۔ کسی جگہ قرآن نے بھی خود کو میزان نہیں کہا۔ تو وہی آخر میں جسے کہتے ہیں نا تھیف گیٹ، چور دروازہ کیا ہے، وہ ہمارے نزدیک یہی ہے۔ آگے میں فرمانیات کے حصے میں احادیث کے انکار کو پیش کروں گا، جیسے انہوں نے یہاں حدیث کا انکار کیا پچھلے نظریے میں کہ کوئی قراءات نہیں ہے، ایک ہی قراءت ہے، تو یہ حدیث کا انکار کیا ہے نا۔ دراصل انہوں نے قرآن کریم کو میزان کہا اس لیے ہے کہ میرے لیے راستہ کھل جائے گا۔ غامدی صاحب فرما رہے گویا میرے لیے راستہ کھل جائے گا، میں جس حدیث کا انکار کرنا چاہوں گا کہوں گا یہ حدیث قرآن سے میل نہیں کھاتی، لہذا قرآن میزان ہے، اس حدیث کا انکار کر دو۔ تو بس صرف ایک ہی وجہ ہے، باقی وجہ ہمیں نظر نہیں آتی جس بنیاد پر انہوں نے قرآن کریم کے نام میں ایک مزید نام کا اضافہ کر دیا۔ اور ایسا یہ بات ہے، آگے کئی مسئلوں پر یہ اپنی بات پیش کرتے ہوئے احادیث پاک کا انکار کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اس باتوں سے تو قرآن کریم خاموش ہے۔ بابا حدیث پاک کی ویلیو، حدیث پاک کی اہمیت، یہ تو گھٹانے والی بات ہوئی۔ میں رات میرپور خاص میں گفتگو کر رہا تھا، میں نے ان حضرات سے پوچھا کہ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث، تو سب نے کہا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن۔ میں نے کہا 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو لوگ میرے منہ کو دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا درجن کتنے ہیں؟ کہتے جی 12۔ میں نے کہا میں گنواتا ہوں، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، نماز ختم حدیث پہ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک کس پارے میں ہے؟ کسی پارے میں حدیث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کس پارے میں ہے؟ حدیث۔ اعوذ باللہ کے ساتھ آیت نہیں ہے، فاستعذ باللہ کے ساتھ آیت ہے۔ تو صیغہ اعوذ باللہ کے ساتھ تو قرآن کی آیت ہی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ہے۔ تو فاستعذ اور اعوذ میں معنوی فرق تو ہو جائے گا، لفظی فرق تو نہیں ہوگا، اور قرآن تو لفظی فرق پر قرآن موجود ہے۔ تو اعوذ باللہ یہ دوسرے نمبر کی حدیث ہم نے پڑھ لی۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھی، تو بسم اللہ چلو آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، یہ میں امام کی یا اکیلے نمازی کی بات کر رہا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر ہم نے آمین کہی۔ آمین کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولیے آمین ہے۔ تو اعوذ باللہ دوسری حدیث، سبحانک اللہم پہلی حدیث، اور آمین تیسری حدیث۔ یہ آمین قرآن کریم میں ہے؟ بولیے۔ تو تیسری حدیث۔ اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ کر سبحان ربی العظیم و بحمدہ
یہ چوتھی حدیث. سمع اللہ لمن حمدہ پانچویں حدیث. ربنا لکل حمد یہ چھٹی حدیث. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ساتویں حدیث. بین السجدتین رب اغفر لی وارحمنی آٹھویں حدیث. التحیات للہ والصلوات التحیات نویں حدیث. اور درود پاک یہ 10ویں حدیث. اور یہاں ربی جلنی پڑھیں آپ کی مرضی. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھیں آپ کی مرضی. یہ 10ویں حدیث. اور اس کے بعد 2 سلام پھیرتے ہیں. ایک سلام یہ 11ویں حدیث, دوسرا سلام یہ 12ویں حدیث. تو ہم تو 1 درجن حدیثیں نماز میں پڑھتے ہیں. آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے؟ میں یہاں رات میں ایک جملہ کا اب بھی کہتا ہوں, ہمارے پیغمبر کی احادیث سے ہمارے اللہ کا وہ پیار ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے نماز میں مجھ سے بات کرنی ہے, میری بات یعنی قرآن بعد میں کہنا, میرے محبوب کے لفظ کی حدیث پہلے کہنا. تو ہم تو حدیث پہلے کہتے ہیں. اور یہاں یہ احادیث کا انکار فرمانے کے لیے ملمہ سازی کے طور پہ قرآن کریم کو نام میزان دے کر بات فرما رہے ہیں. جی قرآن کریم میزان ہے, لہٰذا جس حدیث کا انکار کرنا چاہیں بندہ فوراً کر لے. تو یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. یہ فتنہ عجم کے نظریات میں ایک نظریہ ہے. فرمانیات کو دیکھیں قرآنیات کے بعد یعنی احادیث پاک کو, تو احادیث پاک پر بھی ان کا نظریہ ایک اچھوتا ہے اور عجیب قسم کا ہے. وہ کہتے ہیں جو سنت ہے نا, یہ سنت سے مراد حضور پاک کا فعل قول عمل یہ نہیں ہے, بلکہ سنت سے مراد ہے حضرت ابراہیم کے کام علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا سنت پہ غامدی صاحب کا موقف کیا ہے؟ یہ میزان صفحہ 14 2008 کا طبع 100 میں ان کی کتاب. فرماتے ہیں سنت سے تو ہماری مراد ہوتی ہے وہ دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی پاک نے بطور تجدید بطور اصلاح اور اس کے بعض اضافوں کے ساتھ جاری فرما دیا ہے. اصل میں دین ابراہیمی یعنی دین ابراہیمی سنت ہے, باقی کوئی چیز سنت حضور پاک کی بات نہیں. جسے حضور پاک بطور اصلاح سنت ابراہیمی کے طور سے ہٹ کے اپنے طرز پر پیش فرمائی ہے اس کو سنت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی حضرت ابراہیم سے ریلیٹڈ ہے تو سنت ہے, ان سے نہیں ہے تو چھوڑ دیں. حالانکہ سنت کی اتفاقی تعریف آپ دیکھ لیں, تمام اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں امت مسلمہ مانتی چلی آ رہی ہے کہ سنت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, حضور پاک کا عمل ہے اور حضور پاک کی تقریر ہے. حضور کا فرمان احادیث لفظی, حضور کا عمل احادیث جو ہے وہ عملی طور پہ, تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر یعانی, حضور پاک کسی امر کا معائنہ فرمائیں, کسی معاملے کو دیکھیں اور اس پر انکار نہ فرمائیں. یہ تقریرات ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اس سنت کے نام کے اوپر صحیح بخاری کا نام موجود ہے. صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا؟ جو بتائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے, کھڑے ہو جائے. تو یہ تو اس نام سے بھی سنت کو ہم نے ظاہر کر دیا. تو اس کے باوجود بھی یہ ماننے کے تیار نہیں, جی نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز نہیں ہے, اس میں سنت ابراہیمی کا دخل ہونا چاہیے. حالانکہ کسی کام کے مسنون ہونے کے لیے اتفاقی طور پہ دیکھا جائے تو حضور پاک علیہ السلام نے وہ عمل ہمیشہ کیا ہو, کبھی چھوڑا نہ ہو, ہمیشہ کیا ہو, اور وہ عمل متروک اور منسوخ نہ ہو. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمل متروک ہیں اور کچھ منسوخ ہیں, جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے, ہم کیوں کریں؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف بیت اللہ سے پہلے منہ فرماتے تھے. ہمارے پاکستان میں بیت المقدس شمال بنتی ہے, تو یہ تو حضور پاک علیہ السلام کا امر متروک ہے. تو جسے حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا ہے, منسوخ ہو گیا ہے, ہم نہیں کرتے, لہٰذا یہ کام اب سنت نہیں ہے. کوئی ایک رکعت بھی ادھر منہ کر کے پڑھنے کے لیے تیار ہوگا؟ بولیے جی نہیں, بھائی حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا. تو سنت ہونے کے لیے پہلی چیز ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ کیا ہو, کبھی اس کو چھوڑا نہ ہو. نمبر 2, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا ہو وہ امت کے لیے فرمایا ہو, صرف خالصۃ لک من دون المؤمنین نہ ہو کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو. جی نہیں. اب کوئی کہے بابا میں معراج پہ جانا سنت ہے, ہم کہیں گے جی نہیں, وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے, وہ عام بندے کا کیا کمال ہے. لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, نہ وہاں ملک مقرب کی پھٹک اور پہچان ہے اور نہ نبی مرسل وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں حضور پاک علیہ السلام پہنچے, تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. ایسے صوم الوصال ہے, پے در پے کا روزہ جس میں اللہ یطعمنی ویسقینی فرمایا, تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے.
تعدد نکاح 4 سے آگے بیک وقت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کا کلمہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اب ان الفاظ کے ساتھ آپ اور ہم نہیں پڑھ سکتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ مسنونہ بنے گا، یہ حضور پاک نے امت کے لیے کیا ہے۔ تو پہلی بات جسے حضور نے کبھی چھوڑا نہ ہو اور حضور پاک نے امت کی تعلیم کے لیے کیا ہو۔ اور تیسری چیز، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ عادتاً اس کو عمل فرمایا ہو، بطور عذر نہ کیا ہو۔ کسی وجہ کے حضور پاک کرے تو وہ سنت نہیں بنتا۔ مثلا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر رفع حاجت یعنی چھوٹا پیشاب فرمایا۔ اب سوال یہ ہے، یہ سنت بنتا ہے جی نہیں بنتا؟ اس کی وجوہات موجود ہیں۔ کوئی کہتے ہیں گھٹنے کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دانہ تھا جس کی بیٹھنے پر تکلیف تھی، بعض کہتے ہیں نہیں سباتۃ قوم تھی، وہاں بیٹھنے میں کپڑوں کے ملوث ہونے کا مسئلہ تھا۔ حکماء نے، حکیموں نے اپنے طرز پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی کمر میں یہ جو جسے ہم کہتے ہیں بیک بون، ریڑھ کی ہڈی، اسے ڈسک کہتے ہیں، مورا کہتے ہیں، کہ کسی کو تکلیف ہو تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تو اس کی تکلیف 80% ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی جو ہے نا ترتیب صحت ٹھیک چلتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور حکمت یہ ایک عمل کیا تھا۔ اس پر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا انکار موجود ہے کہ جو آپ کو کہے نا من قال لکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا قائما فلا تصدقوه ما بال رسول اللہ الا قاعدا، اما عائشہ نے جو انکار کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کی بات فرماتی ہیں، گھر میں اللہ کے رسول کا معمول نہیں ہے، یہ گھر سے باہر کی بات ہے۔ تو گھر میں تو بیٹھ کی بات ہے۔ اب بطور عذر آپ بھی کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں بطور علاج، لیکن ہم اس کو مسنون طریقہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عذرن کیا گیا ہے۔ تو عذرن حضور پاک علیہ السلام نے کیا، وہ کام سنت نہیں بنتا۔ تو سنت تو یہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر جاری اور ساری امت کے لیے فرما دیں، اور جناب من فرماتے ہیں جی نہیں، وہ سنت ابراہیمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی آگے ترتیب چلائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ سنت نہیں ہے۔ تو یہ بھی دین میں حضرت صاحب نے کٹ لگایا ہے، اس کٹ لگانے کو بھی آپ سمجھ جائیے۔ احادیث پاک کے بارے میں ان کا ایک نظریہ اور بھی ہے۔ اب یہ نظریہ آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ ایک طرف سے حدیث کا انکار ہے اور دوسری طرف سے اس نظریے میں باقاعدہ حضور پاک کی حدیث اور سنت سے ان کی محبت جھلکتی ہے۔ وہ محبت نہیں ہے، اس پردے میں کوئی چیز ہے۔ وہ نظریہ اصول و مبادی صفحہ 51 طبع 2 فروری 2005 جو لاہور سے ان کی کتاب چھپی ہے، فرماتے ہیں سنت قرآن کے بعد نہیں ہے بلکہ قرآن پر مقدم ہے۔ سنت قرآن کریم کے بعد نہیں ہے بلکہ قرآن کریم سے بھی پہلے ہے۔ پھر بطور استدلال کئی واقعات اور معاملات بتاتے ہیں۔ پھر سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس صحابی کو دی ہے جس نے سنت کو قرآن کے بعد رکھا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے دعا دی ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل کی روایت دیکھ لینا، کتاب العلم میں موجود ہے، کتاب الاجتہاد میں، سنن نبی داود میں موجود ہے، کتاب القضاء والاجتہاد والرائے میں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جلد نمبر 2 میں صفحہ 150 سے ایک کم، مکتبہ امدادیہ ملتان کی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے حمص بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں آپ کو قاضی، جج، جسٹس کا درجہ دے کر بھیج رہا ہوں، کیف تقضی اذا عرض لک قضاء، فیصلہ کرنا پڑا، اب مجھے امتحان میں جواب دے، کیسے کرو گے؟ مثلا آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہو جائے اور آپ کو وہ کلیئر کرنا پڑے، آپ کیسے کریں گے؟ وہ عرض کرنے لگے اقضی بکتاب اللہ، قرآن کریم کے علوم میں نے آپ سے پڑھے ہیں، میں اس بنیاد پر اس کے فیصلے کا حل نکالوں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فی کتاب اللہ، تجھے قرآن کریم سے مسئلہ نہ مل سکے تو کفا بسنت رسول اللہ، کہا آپ کی سنت سے مسئلے کو حل کروں گا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے صحابی کہہ رہا ہے کہ آپ کی سنت سے مسئلے کو حل کروں گا اور قرآن کے بعد کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، تمہیں قرآن میں جیسے نہیں ملا تھا ایسے سنت رسول سے بھی نہ ملے۔ تو نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پڑھا ہوں نا، کچھ تجربہ تو آپ سے پڑھنے میں ہمیں بھی حاصل ہو گیا ہے، آپ کی کلاس کو ہم نے اٹینڈ کیا ہے، تو ہمارے اندر جو تجربہ موجود ہے، اقضی پرائی، میں
اجتہاد، اپنے کوشش، اپنے تجربے، اپنے دین کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اسپیشلائزیشن جو میں نے کی ہے، جو آپ سے پڑھ کے ہم نے تخصص کر لیا ہے، اس کی بنیاد پہ مسئلے کو حل کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا میرا رب تیرا کرم، تیرا شکر، احسان، فضل، امتنان ہے، آپ نے مجھے اس جیسے بندے دیے ہیں جس سے تیرا نمائندہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ تو جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول رہا ہے اور اللہ کے رسول اس کی بول پر مہر تصدیق فرما رہے ہیں، اور صرف مہر تصدیق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے مولا تو مجھ سے خوش ہے، میں ان سے خوش ہوں، اور خوشی کی ترتیب ہی یہی ہے۔ اور اس پر حضور پاک نہیں فرماتے کہ سنت تو مقدم تھی قرآن سے، تو نے سنت کو قرآن کے بعد رکھا، جیسے 1400 سال کے بعد حضرت کے ذہن میں یہ بات آ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہاں نہیں فرمایا السکوت فی معرضۃ البیان بیان، یہ اصول کہاں جائے گا؟ جب بولنے کا وقت تو خاموش ہو جانا کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بولا اس پر، بلکہ اس کی تائید کی ہے، توثیق کی ہے، تائید کی، اور توثیق کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں اسے۔ حالانکہ یہ موقع ہے سمجھانے کے لیے، اگر غلطی ہے تو اس غلطی کو درست کر لیا جائے نا، کہ آپ تو سفر کر کے جا رہے ہیں، آپ مجھ سے بہت دور ہوں گے، اس وقت کوئی کمیونیکیشن کا نظام موجود تو نہیں ہے کہ کمیونیکیشن میں کوئی کنٹیکٹ کر لیا جائے، نہیں سمجھے؟ اس وقت تو 1G چھوڑو 4G تو بہت دور رہا، کوئی چھوٹی جی بھی موجود نہیں تھی۔ پرانے زمانے میں یا امی جی تھی یا ابا جی تھی نا، یا استاد جی تھے، بس اتنی بات تھی۔ اس وقت کوئی 1 2 3 4 4G نہیں تھے نا، تو جیسے ہمارے آج کل تو بہت سی چیزیں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں تھا نا، یعنی ظہور نہیں تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی ڈائریکٹ رابطہ کر لے، یہ تو مسئلہ پانی نہیں رہا تھا۔ تو جو بعد میں سمجھانا ہے، جیسے آپ کے دماغ میں آیا کہ سنت مقدم ہے، یہ دماغ پیغمبر میں کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس وقت کیوں نہیں آیا کہ کریکشن کر لیں؟ آپ دیکھ لیں، حالانکہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کی کسی عام سی لغزش پر بھی ایسی کریکشن فرماتے تھے کہ دوبارہ وہ لفظ پڑھواتے۔ سنن نبی داؤد میں موجود ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنبی کا لفظ فرمایا، صحابی نے برسولک فرمایا، کہا جی نہیں، وہ کہو جو میں نے کہا ہے۔ کہاں جائے گی یہ بات؟ آپ علیہ السلام تو اتنی کریکشن فرما رہے ہیں، اتنی بات تک سمجھا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بے ایمان نے کہا تھا نا کہ تمہیں تمہارے نبی نے استنجے کا طریقہ سکھایا؟ کہا جی ہاں، ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں ہمارے نبی نے پاکی کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو اس حد تک اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، حتیٰ شراک کا نالی، تسمہ ٹوٹا ہے جوتی کا تو اس کی ترتیبیں کیسے؟ یہ اتنی باتوں کی کریکشن اللہ کے رسول سے ہو رہی ہے، ایک ایک مسئلے پہ سمجھایا، بتایا، سنایا، واضح کیا جا رہا ہے۔ لیکن اتنا بڑا پوائنٹ جس کو غامدی صاحب کھول رہے ہیں کہ جی سنت مقدم ہے قرآن بعد میں، یہ صحابی جو فرما رہے ہیں کہ قرآن مقدم ہے سنت بعد میں، حضور علیہ السلام تائید کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں کریکشن کیوں نہیں فرمائی؟ اس سے پتہ چلا یہ فتنہ عجم کے دماغ میں آیا ہے، یہ آپ کے دماغ کے اختراع ہے، یہ دماغی اور بطنی تشریح ہے۔ اس تشریح کو اپنے پاس رکھیے، اس تشریح کو آپ سنت رسول کہہ کر اور شریعت کی بات کہہ کے شریعت کے دامن کو داغدار نہ کیجیے۔ اور دلیل دینے کی جب باری آتی ہے تو مجتہد دلیل بھی اسی ترتیب پہ دیتے ہیں۔ فإن اصول الفقہ اربع، کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر قیاس۔ اصول شاشی میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، تو کتاب اللہ مقدم ہے دلیل دینے میں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سنت رسول کو استدلالات میں مکمل کر دیں۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ایمان لانے میں سنت مقدم ہے، حدیث مقدم ہے، یہ بات مانی جا سکتی تھی۔ یہ عقل میں لگنے والی بات ہے کہ دلیل دینے میں قرآن پہلے سنت بعد میں، ایمان لانے میں حدیث پہلے اور قرآن بعد میں، یہ مانی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم نے حضور کی حدیث سچی مانی تو قرآن کو سچا مانا، تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا۔ یوں فرماتے تو بات مانی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے تو ترتیب دلائل میں فرمایا ہے، ترتیب ایمان میں بات نہیں فرمائی، اسی لیے یہ مسئلہ بے وجہ غلط ہے، اور یہ بھی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور اس کو خام خواہ سے پیش کر کے حضرت نے اس کو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات سمجھائے ہیں۔ میرے خیال میں نے تعارف کے طور پہ آپ کو چند باتیں سمجھانی تھی۔ یہ 4 پوائنٹس جو میں نے 2 سنت کے لیے اور 2
قرآن کے لیے آپ کی خدمت میں بتائے ہیں نا، میں اس کو سمجھانے کے طور پہ آپ کو کہوں گا، انشاءاللہ اس پر مستقل فائل ان قریب آپ کی خدمت میں آ جائے گی۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جہاں کوئی نئی ترتیب اور نئی روش اور نیا معاملہ نکلے نا، اس کو چھان پھٹک کے دیکھنا، اکابر کی روش سے ہٹنا نہیں۔ حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، الکلام المفید دیکھ لینا۔ حضرت اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ سال ہا سال تک مجھے اس کا حوالہ نہیں ملا، لیکن میں اپنے اکابرین اور اساتذہ کی بات سے بدظن نہیں ہوا، اس کا جواب ڈھونڈا۔ اعتماد بہت بڑی چیز ہے، اگر اس طرح کے اعتماد آ جائے نا تو معاملے کا حل نکل آئے گا۔ لیکن کل جدید لذیذ، جسے دوسرے لفظوں میں مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں سما خیرہ کی بیماری آ جائے نا، تو پھر بندہ کہتے ہے یہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے، یہ بھی ایسے۔ ان کے کئی نظریات ایسے ہیں، اسی بنیاد پہ جا کے حیات عیسیٰ کا انکار ہے، اسی بنیاد پہ جا کے سنگساری کا جو ہے نا انکار ہے، اسی بنیاد پہ جا کے تواتر اور اجماع کی شرط کے انکاروں کے اوپر یہ انکار موجود ہے ان کے۔ ایسے ان کی کئی چیزیں ہیں، اور چور دروازہ ہے تو اس کو نکال کے دکھانے، سنانے، سمجھانے کے لیے یہ اہل علم کی ترتیب چاہیے، ورنہ عام طور پہ لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، اور جھوٹ بندے کے لیے پکڑنا عام بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہے نا، ایسے ایک انجینئر صاحب ہیں اور وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر مسئلہ سمجھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے انجینئر صاحب کے جواب میں ایک کلپ ریکارڈ کرایا، تو جناب انجینئر صاحب نے ڈائریکٹ ایک بندے کو درمیان میں ڈال کے رابطہ کرایا کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ تو بڑے دین کا کام کرتے ہیں، آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ میں نے کہا جب میں اچھا ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، تو اس کا معنی ہے کسی برے کے پیدر پہ پڑ گیا ہوں، تو آپ کو ماننا چاہیے۔ نہیں، اس پر ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی شوق آپ کو، آپ آ جائیے، آپ محرم تک انتظار کر لیں۔ میں نے کہا میں محرم تک انتظار کرتا ہوں، میں کوئی کلپ اپلوڈ نہیں کروں گا، آپ محرم تک اس بات کے اوپر خاموش ہو جائیں۔ آپ نے علماء دیوبند، علماء احناف کو یا صحابہ کو یا اہل بیت کو کچھ کہا تو ایک نہیں 10 کلپ آئیں گے جواب میں۔ جرات ہے تو آپ ہم سے بات کر لیجئے۔ میں نے محرم تک انتظار کیا، وہ محرم بھی انہی کا محرم ہی بن گیا، کوئی جواب نہیں آیا آج تک ان کا۔ تو ان کا جھوٹ کیا ہے؟ اب جھوٹ عوام میں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد الملت، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، مرید آیا، انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہوں، حتیٰ کہ زبان پکڑ لیا لیکن منہ سے پھر بھی جاری ہے، میں کہہ رہا ہوں اے زبان کیا کہہ رہی ہے، اے زبان کیا کہہ، پھر بھی جاری ہے، حضرت میں کیا کروں، بے اختیار میرے منہ سے جاری تھا، خواب میں، خواب سے اٹھا پھر بھی زبان پہ جاری تھا، میں نے زبان کو پکڑ لیا لیکن میرا بے اختیار تھا، میرا اختیار نہیں چلتا، اب میں کیا کروں؟ تو فرمایا جس شیخ کی تو بیعت ہے نا، وہ حضرت کی بیعت تھا، تیرا پیر متبع سنت ہے۔ 2-4 باتیں سمجھائیں، اس بندے کی کیفیت ختم ہو گئی۔ اب یہ خواب ہے، انجینئر صاحب اس پہ حاشیہ کیا چڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھا تمہارے بابے ساری زندگی اپنے نام کے کلمے پڑھواتے رہے۔ میں نے اسے کہا ایک جملہ کہوں، کلمہ زندگی میں ایک بار پڑھا جاتا ہے یا ہر وقت پڑھتا ہے بندہ؟ ہر وقت پڑھتا ہے، ہر جگہ پڑھتا ہے، ہر معاملے پہ کلمے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اس خواب کو اٹھا کے ایک طرف رکھ لیتے ہیں۔ آپ ذرا دکھائیں اس کے علاوہ حضرت تھانوی نے کہیں یہ کلمہ پڑھوایا ہو کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، آپ دکھا دیں۔ کبھی کسی بیان میں کہا ہو، کبھی سبق میں کہا ہو، کسی خانقاہ میں کہا ہو، کسی بندے کو خط میں کہا ہو، کسی کتاب میں لکھا ہو، کسی ملفوظ میں موجود ہو، کہیں کہا جی نہیں، تو پھر ساری زندگی کلمے پڑھواتے رہے والا آپ کا کذب کہاں جائے گا؟ اس کو کس ٹھکانے ڈالو گے؟ یار ایک وقت کی بات کو آپ نے استمرار تجددی پر ڈال دیا تو تھوڑا سا سمجھنے۔ نمبر 2، یہ خواب کا مسئلہ ہے، اور خواب کی تعبیر کے معاملات تو کہاں سے کہاں ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا نعوذ باللہ کاٹنا تو دور رہا، کوئی کاٹنا چاہے بھی نہ، ہم اس بندے کے ٹکڑے ہی کرنا اپنا ایمان سمجھ جائیں، کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے؟ حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی، رسول اللہ کی چچی، جن کا نام لبابہ بنت حارث ہے رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لائی ہیں، ہیا اسلمت بعد اول فی الاسلام بعد خدیجہ، حضرت خدیجہ کے بعد ایمان لانے والی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور میری گود میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا ام الفضل مبارک ہو، بیٹی فاطمہ کا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی پرورش تو کرے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے،
مشکات میں نہیں پڑھا آپ نے؟ تو حضرت رسول اللہ حضرت حسین پیدا ہوئے، انہوں نے تربیت کی، تو کہا دیکھا اس خواب کی تعبیر آ گئی، تو خواب میں حضور پاک کا جسم مبارک کٹ رہا ہے اور تعبیر شہزادہ رسول حضرت حسین کی شکل میں آ رہی ہے۔ تو تعبیر تو اور چیز ہوتی ہے اور خواب اور چیز ہے، لیکن انجینئر صاحب کا کام تھا تھلی بنانا، یہ تھلی سیدھی ہے ٹیڑھی ہے، اس کے بعد والی تھلی سیدھی ہے ٹیڑھی ہے، یہ روڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مڈ وال اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ٹائلیں اور ٹف ٹائل ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کام یہ تھا، اور وہ ٹھیک کرنے بیٹھ گئے ہیں، یہ مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے۔ تو آپ نے تو چکر کھانا ہے، آپ کو خواب کی تعبیر کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ دیتے کیسے ہیں اور تعبیر ہوتی کیسے ہے، تو آپ نے وہاں چوٹ کھا لی، اور مسئلہ یہ خواب کی تعبیر کا تھا۔ اچھا، پھر مجھے اسی بات پہ جب بات ہوئی تو وہ ان کے حضرت کہتے ہیں کہ حضرت کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اس مسئلے میں مسئلہ چھپا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں اس میں آگے لکھا ہوا ہے جاگنے کے بعد بھی بندہ پڑھتا رہا، تو آپ صرف خواب کی تعبیر کہہ کر مخلص نہ بنائیں، آگے جاگنے والا مسئلہ حل کر لیں۔ میں نے کہا جی دو باتیں ہیں، پہلی بات سے آپ مطمئن ہو گئے ہیں خواب والی، اس کے اوپر آپ ہاں کر دیں، میں اگلی کی تعبیر شروع کر دیتا ہوں۔ جی اس پر بھی مجھے اطمینان نہیں ہو تو پھر دوسری بات کیوں کرتا ہے؟ تو پھر دونوں باتیں کر۔ میرے حضرات میں سے شاید کوئی کہہ دے کہ جی مجھے تو خواب پر چلو تعبیر پر اطمینان ہو گیا کہ خواب تھا، تو خواب میں متبع سنت کا معنی بن جائے گا، تو جو اٹھ کے اس نے پڑھا تو اس میں بھی ایک بات موجود ہے نا کہ حضرت میں پڑھنا چاہتا نہیں ہوں، بے اختیار زبان سے نکلتا ہے، تو بے اختیار جب نکل جائے تو پھر اس پر کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے؟ تو آپ اس کو کیسے جرم اور گناہ کہیں گے؟ اور وہ بندہ تو نہیں پڑھنا چاہ رہا، پھر بھی پڑھا جا رہا ہے، اور وہ آخر اپنی زبان پکڑ لیتا ہے، تو اس نے تو اپنے اختیار استعمال کر لیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها پہ عمل کر لیا، اب اس پر اعتراض کیسا رہا؟ تو دیکھو اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کو کیسے آگے پھیلا لیا، یہی کذب ان کے ہیں۔ تو اسی طرح کی جھوٹوں سے متاثر نہ ہوا کریں، بلکہ ان کے جواب کو تلاش کیا کریں۔ آپ یہاں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ایک دماغ بنا کر جائیں۔ ہمارے حضرت استاد جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کتابیں تو پڑھی جائیں گی، اصل بندے کو دماغ بنانا، ایک ذہن بن جائے کہ ہمارے اکابر نے جو لکھا ہے یہ ان کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے، اس میں کسی نہ کسی حد تک کوئی ثبوت، کوئی دلیل موجود ہوگی، بس آپ کی دلیل تک رسائی کا ٹائم آپ کو چاہیے، اس ٹائم میں آپ جلدی نہ فرمایا کریں، اس میں آپ کوئی نہ کوئی جواب، کوئی نہ کوئی معاملے کو دیکھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔